بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ سے پہلے فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن بصری اس آیت مبارکہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ترجمہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ اسی دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر اور گناہ گار بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ حضرت عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ تو نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ آپ نے فرمایا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ دوسرے نمبر پر، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے رزق دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لی۔ ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور حضرت عتبہ بن غلام کی ساری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔